نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے خود ہی جھٹلا دیا، یہ جھوٹے نکلے. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کا مواخذہ کر لیا، ان کو پکڑ لیا. صدق اللہ العظیم. اللہ کی
پیدا کردہ اس دنیا میں جہاں انسان کا ہر لمحہ امتحان کا لمحہ ہے اور ساری زندگی من حیث الکل امتحان ہی امتحان ہے، یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے، جیسے جیسے معاملات کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے اس امتحان کی مشکل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ لمحے لمحے کا امتحان ہے اور ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، لہذا دنیاوی طور پر بھی تنبیہ کے لیے مختلف علامات اللہ کریم دکھاتا ہے کہ شاید یہ واپس آ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور وہ جو واپسی کا موقع ہے وہ ہر شخص کو انفرادی طور پر ملتا ہے اور ہر قوم کو اجتماعی طور پر ملتا ہے۔ جس کی بہت ہی اچھی قسمت ہو، جس قوم کی یا جس فرد کی، اس کو اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ مواقع عطا فرما دیتا ہے، وگرنہ ایک موقع دینا یہ تو اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ وہ ایک موقع ضرور عطا کرتا ہے۔ انسان اگر خود اپنا موقع وہ ضائع کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ لہذا دنیا میں وہ سارے معاملات جس کو ہم اپنے اعمال کا نتیجہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو نتیجہ ہوتا ہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کوئی اچھے کام کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، آپ برے کام کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا، وہ ہوتا تو نتیجہ ہے، لیکن اوور آل پوری دنیاوی امتحان کے حوالے سے وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا ہے ہی دارالامتحان، یہ دارالعمل ہے۔ میں نے ایمانداری سے کاروبار کیا، میرے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دے دی۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے امتحان میں اللہ نے کامیابی دے دی۔ میں نے بڑی محنت کی، میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، یہ نتائج ہے۔ میں محنت نہیں کر سکا، میں ناکام ہو گیا، اور انسان سمجھتا ہے یہ نتیجہ نکلا ہے، وہ نتیجہ ہوتا تو ہے لیکن در حقیقت وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے۔ جو ناکام ہو گیا ہے وہ اور طرح کی اور نوعیت کے امتحان میں مبتلا ہو گیا ہے، اور جو کامیاب ہو گیا ہے وہ اور نوعیت کے امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ لہذا من حیث القوم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو آپ عالمی سطح پر دیکھیں یا اس کو آپ مقامی سطح پر دیکھیں، ہر روز ایک نئے امتحان کا پیش خیمہ ہوتا ہے، ہر روز ایک نئے امتحان کا سامنا ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہم اس امتحان میں ناکام تو نہیں ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اگر ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو خطاب ہے یہ صرف ایمان والوں کو نہیں، یہ ایمان والوں کو بھی ہے اور ان لوگوں کو بھی ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے، سب کو خطاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، دعویٰ ہے ایمان کا، تو اتقوا اللہ، تو پھر زندگی کو ری ٹیون کرو، اپنی زندگی کے معاملات ریویو کرو، اپنا پروگرام بدلو۔ اتقوا اللہ، اس کو غور سے دیکھو کہ کیا تمہاری زندگی اس ترجیحی نقطے پر بسر ہو رہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی۔
کیا اس بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر اس بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر مبارک ہو، یہی تو مقصد ہے، یہی منزل ہے، لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ساری زندگی عبادت میں گزارو تاکہ تمہاری زندگی کا مطمع نظر یہ بن جائے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کروں. ہر لمحہ نیکی، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی حاصل کر لینے کی تڑپ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچ جانے کی تڑپ. اگر ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اگر ایمان ہے، اتقوا اللہ، یہ حکم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. دیکھو تو میری زندگی، میں اپنا حساب کروں، میں اپنا احتساب کروں کہ کیا میری زندگی کی پہلی ترجیح اللہ کا دین اور اللہ کی مرضی ہے؟ کیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہوں؟ کیا میری زندگی کا مقصد یہ ہے؟ کیا میری زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزر رہی؟ فرمایا اتقوا اللہ، یہ کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھ لو ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ آگے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے جہاں زندگی گزار رہا ہے. یہ لمحہ لمحہ ہم آگے بھیج رہے ہیں. یہ جو کچھ بھیج رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان بھی خالص ہو اور زندگی تقوی کی بنیاد پر گزر رہی ہو. یہی بات اللہ کریم نے اجتماعی طور پر فرمائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر ایمان ہے، اگر افراد کا ایمان ٹھیک ہے تو قوم کا بحیثیت قوم ٹھیک ہے، بحیثیت ملت ٹھیک ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دونوں شرطیں ہیں. اگر اس بنیاد پر زندگی گزر رہی ہے، داخلہ پالیسی اس لیے بنتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. خارجہ پالیسی کی بنیاد یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. میرے انفرادی عمل کی بنیاد یہ ہے، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میں ہر وہ حرکت کرتا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. اللہ کی ناراضگی والی حرکت سے بچنا ہے، اللہ کی رضامندی والی ہر بات حاصل کرنی ہے. کیا اس بنیاد پر زندگی گزر رہی ہے؟ گزر رہی ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. پھر تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نکلی ہوتی. پھر حالات یہاں پہ یہ نہ ہوتے کہ تم ڈیفالٹ کے قریب ہوئے پڑے ہو. تمہارے حالات یہ نہ ہوتے کہ نہ تمہاری سیاست ہاتھ میں آتی ہے، نہ تمہاری معاشرت ہاتھ میں آتی ہے، نہ تمہاری معیشت ہاتھ میں آتی ہے، نہ تمہارا اخلاق ہاتھ میں آتا ہے. کسی فرد کو دیکھ لیں تو، کس پوری اجتماعی طور پر قوم کو دیکھ لیں تو کوئی چیز ہاتھ میں آ ہی نہیں رہی، ہر چیز بگاڑ کا شکار. اگر ایمان اور تقوی ہماری ترجیح ہوتا تو یہ ہرگز نہ ہوتا، کیونکہ یہ وعدہ ہے لَفَتَحْنَا، لازماً ہم کھول دیتے علیہم برکات من السماء والارض، ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہو، خیر و برکت نازل ہو. ولیکن کذبوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تقوی کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی رضامندی کا دعویٰ کرنے والے کردار سے جھوٹے نکلے. ولیکن کذبوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے. کسی پالیسی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. ولیکن کذبوا، جھوٹے نکلے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا. پھر یہ حالات ہوتے ہیں قرب قیامت کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، ویسے تو بہت ساری احادیث آپ کے سامنے کئی دفعہ میں نے قرب قیامت کی رکھی، اور وہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے، وہ حدیث تو آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر.
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آئے. دھوکے کا دور کیا ہوگا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا کر دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا کر دیا جائے گا. کمال ہے. عدالتیں ہیں، نظام عدالت کام کر رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن چیزیں ساری الٹ گئیں، سب الغم ملغم ہو گیا. یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کے سچائی کی گواہی دینے والے بے شمار ہیں. وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، سچے کو جھوٹا کہنے والے بے شمار ہیں. تو کیسے پتہ چلے؟ گدھا گھوڑا تو سب برابر ہو گئے. پھر ساتھ فرمایا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، بددیانت پہ لوگ اعتبار کریں گے، دیانتدار پہ کوئی اعتبار نہیں کرے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ امانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا اور بددیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور ایک معنی یہ ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بددیانت ہے اس کے اوپر اعتبار کریں. جتنا مرضی، جتنا بڑا بددیانت ہے اتنا بڑے عہدے پر، بڑے منصب پر ہے. بددیانتی معیار ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محض میری جذباتی تشریح نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اور طرح سے واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم اٹھا کے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. اس نشانی میں آپ نے فرمایا حتی یظہر الفحش والبخل، یہاں پہ اخلاقی حالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی بتایا ہے، اور اجتماعی طور پر معاشرتی اور سیاسی کیفیت بھی بتائی. حتی یظہر الفحش والبخل، حالات یہ ہوں گے، معاشرت کیسی ہوگی؟ فحاشی پر مبنی معاشرت ہوگی اور بخل پر مبنی سماج ہوگا. فحاشی کیا ہوتی ہے؟ فحاشی ایک تو یہ کپڑوں سے باہر آنا، کپڑوں سے باہر آنا بھی فحاشی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں فحاشی نہیں لگتی، ہماری آنکھیں اس قدر عادی ہو گئی ہیں، تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فحاشی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی. ہم اس کو فحاشی نہیں سمجھتے کیونکہ یہ حالات بالکل معمول کے ہیں. والبخل، فحش کا مطلب ہوتا ہے، یہاں بہت یہ گہری بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یظہر الفحش والبخل. فحش کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے آگے نکلنا، بخل کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. تو کیا ظاہر ہو جائے گا کہ لوگ حدود سے باہر نکلیں گے اور اپنے آپ کو روک لیں گے. کیا مطلب؟ جس چیز کو روکنا نہیں چاہیے اس کو روک لیا جائے گا، اور جس کو روکنا چاہیے وہاں لوگ حدود کراس کریں گے. یہ فحاشی ہے کہ آپ کسی بھی حد سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں. ایک حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی لگائی ہے، آپ اس حد سے باہر نکلیں گے فحش ہے، فحشاء ہے. ایک حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی لگائی ہے، فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا اچھی بات کہے یا اس کو بند رکھے، خاموش رہے. حد ہے، حدود لگائی ہیں، جہاں وہ حد آ جاتی ہے زبان نہیں کھولنی، جہاں وہ حد آ جاتی ہے اس سے آگے بے لباس نہیں ہونا، اور جہاں وہ حد آ جاتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، چاہے وہ ادھر کو جاتی ہے چاہے وہ ادھر کو جاتی ہے، اس کا رخ مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، اوپر کی طرف ہو، نیچے کی طرف ہو. جو حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس سے باہر نکلنا فحش ہے.
فرمایا حتی یظہر الفحش، معاشرہ بے لگام ہو جائے گا، بے لگام. اور ظاہر ہے کون کسی کی؟ وہ کہتا ہے میں تیرے سے لے کے کھاتا ہوں. پوچھے تو صحیح کسی کو. نصیحت کرنے کی کوشش کریں، والدین اولاد کو نصیحت کرنے کی کوشش کریں، اور اولاد جو ہے وہ قابو میں نہیں آتی. حتی یظہر الفحش، حدیں ٹوٹ گئی، لوگ نکل گئے حدوں سے. اولاد والدین کے ہاتھوں سے نکل گئی، شاگرد استادوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، آہستہ آہستہ چیزیں ہاتھوں سے باہر نکلتی چلی جا رہی ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. والبخل، بخل کیا ہے؟ بخل نیک کام کو، نیکی کے رویے کو روک لینے کا نام بخل ہے. وہ اگر دل میں ہو تو شح ہوتا ہے. شح کہتے ہیں دل کی بخیلی کو، اور بخل کہتے ہیں عمل کی بخیلی کو. تو قرآن نے یہی تو کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ اللہ نے ہر دل کے اندر بخیلی تو رکھی ہے. تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو دل کی بخیلی کے اوپر قابو پا لیتا ہے. مَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو اپنے دل کی بخیلی کے شر سے بچ جاتے ہیں، اس کو قابو کر لیتے ہیں، اس کے اوپر لگام ڈالتے ہیں، وہ کامیاب ہے. لیکن جو اس شوق کی وجہ سے بخیل بن جاتا ہے، جو چیز لوگوں کے لیے عام کرنی تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو نیکی کے کام آپ کو نظر آ رہے ہیں نا پوری دنیا میں، بڑی نیکی پھیل رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر، معاشرے کے اندر نیکی کی باتیں، نیکی کی تقریر، نیکی کی گفتگو، موٹیویشنل سپیکرز، موٹیویشنل ٹاکس، پاور ٹاکس، یہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی. کبھی ان کا انالیسس کریں بیٹھ کے. ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پیسہ جڑا. سوشل میڈیا کے لائکس، وہاں پہ سبسکرائبرز یوٹیوب پہ، اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ پیسے آئیں گے. سارا چکر انا للہ. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہمیں کسی کی نیتوں پہ شک نہیں. جو بندہ بڑی پاور ٹاک دے رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی اللہ کے لیے گزارنی چاہیے اور پیسے کو قطعاً آپ اہمیت نہیں دینی چاہیے، یہ بات کہنے کے لیے وہ 1 گھنٹے کا 2 لاکھ روپیہ لے رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ تو کریں ہو کیا گیا ہے. یہ جو نیکی نظر آ رہی ہے، حتی یظہر الفحش والبخل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حالات یہی ہو جائیں گے. ہر بندہ اپنے فائدے کے ساتھ اس کو دیکھے گا. فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو نہ صحیح. تھامس ہابز نے یوٹیلیٹیرینزم، مغرب میں افادیت پسندی کا نظریہ، بلکہ کہنا چاہیے افادیت پرستی کا نظریہ، کہ صرف زندگی اس مقصد کے لیے گزارنی چاہیے جس کا فائدہ مادی طور پر انسان دیکھے. یہ مغرب نے تو دیانتداری کے ساتھ یہ فلسفہ امپلیمنٹ کر دیا. بددیانت ہم ٹھہرے، نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اندر بخل ہی بخل. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ ماشاء اللہ، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یظہر الفحش، یہاں تک کہ معاشرہ بے لگام ہوگا. والبخل، ہر چیز پیسے سے تولی جائے گی. بخل کا معنی یہ ہے جو بھی کیا جائے گا، جہاں آپ کو سخاوت اور فراخی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ ہوگا. یہ بخل ہے. پھر آپ نے ایک بات اور فرمائی، وہی جو دوسری حدیث میں میں نے عرض کیا، وہ یہاں بھی الفاظ ہیں یخون فی الحق و یخون الامین و یؤتمن الخائن. اس دور میں یہ بھی ہوگا قرب قیامت کہ جو دیانتدار لوگ ہیں ان کو بددیانتی کے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے جائیں گے. ساری دنیا میں بددیانت مشہور کر دیا جائے.
اور جو بددیانت لوگ ہیں ان کو دیانتداری کے سرٹیفکیٹ ایشو کریں. مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی دور ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا بعد میں آنے والا اس سے بھی بدتر کوئی آ رہا ہے. واللہ یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن حالات یہی. اور اگلی بات سنیے، فرمایا ایک اس دور کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ یہلک الوعول، اللہ اکبر، کہ وہاں پہ حالات یہ ہوں گے کہ وعول جو ہیں وہ سارے کے سارے مار دیے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، وعول ختم ہو جائیں گے. وَيَظْهَرَ الطَّاغُوتُ، جو اوپر آئیں گے وہ سارے کے سارے طاغوت ہوں گے. وعول سارے مر گئے یا مار دیے گئے یا ختم کر دیے گئے، اور طاغوت سارے اوپر آ گئے. صحابی پوچھتا ہے بل وعول والطاغوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ طاغوت اور وعول ہوتا کیا ہے؟ کون سی چیز اوپر آ جائے گی، کون سی چیز نیچے آ جائے گی؟ اللہ، کون مارا جائے گا؟ اور یہ ہلاک کیا جانا، مارا جانا، یہ فزیکلی کسی کو قتل کر دینے کا بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا. اچھے لوگ مار دیے جائیں گے، اچھے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے، ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے. اور فزیکلی قتل کر دینا بھی اس میں شامل ہے، اور ان کے حالات تنگ کر دینا بھی اس میں شامل ہے. روز خبریں نہیں آتی. ابھی کل کی خبر ہے، جڑا والا غالباً یہ سمندری کا واقعہ ہے، مسجد کے خطیب مولانا اشرف نجم صاحب، یا اشرف انجم غالباً ان کا نام، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کسی نے قتل کر کے ساتھ والے پلاٹ میں ان کی لاش دفن کر دی. کئی دن سے نہیں مل رہے تھے، کل پولیس نے ڈھونڈا تو وہ ان کی لاش، جو جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی لاش جو ہے وہ مسجد کے ساتھ والے پلاٹ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دور ایسا ہوگا وَيَهْلِكَ الْوَعُولُ، وعول جو ہے وہ مار دیے جائیں. طاغوت کیا ہے، وعول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن خود ہی فرما دی. فرمایا وعول وہ ہیں الذین وجوہ الناس واشرافہم، وعول وہ ہیں جو اصل معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں. وجوہ الناس، لوگوں کے سرکردہ لوگ جس سے معاشرہ پہچانا جاتا ہے. واشرافہم، اور لوگوں کے اشراف جو بہترین لوگ ہیں. فرمایا اس دور میں یا تو ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا یا ویسے ان کو فزیکلی مار دیا جائے گا. وَيَهْلِكَ الْوَعُولُ، اور اوپر کون آئے گا؟ وہ جو میں نے کہا نا کہ معیار بددیانتی بن جائے گا. جتنا بڑا بددیانت ہے اتنے بڑے منصب پر ہے، الا ماشاء اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو طاغوت اوپر آ جائیں گے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الذین کانوا تحت اقدام الناس ولا یعلم بہم، یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کی تلچھٹ تھے، لوگوں کے قدموں کے نیچے ہونا چاہیے تھا. الذین کانوا تحت اقدام الناس، جو لوگوں کے قدموں کے نیچے، جن کو پاؤں سے آدمی روند کے چلا جاتا ہے، معاشرے کے بدترین لوگ ہوں گے. اور فرمایا لا یعلم، میں ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن ان کی بددیانتی کی وجہ سے، ان کے فراڈ کی وجہ سے، ان کے دھوکے کی وجہ سے، ان کی بدماشی کی وجہ سے، ان کی فحاشی کی وجہ سے. ابھی کل پرسوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی، اس کو ایک ہی دن میں پوری دنیا میں وائرل ہو گئی جی، اس کا کوئی ڈانس اس نے بہت اچھا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں وہ خبر پڑھ رہا تھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی تھی کہ الذین کانوا تحت اقدام الناس، بدترین لوگ، لا یعلم بہم، جن کو ایک دن پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لا یعلم بہم. وہ تو بالکل ان کو تو معاشرہ کبھی کسی کھاتے میں گنتا ہی نہیں تھا. اب وہ ہمارے اوپر آ گئے، سروں کے اوپر چڑھ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں فرمائی، ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے معاملات ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ ان توزع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، بلند کر دیے جائیں گے، بدترین اشرار۔ اشرار وہ ہوتے ہیں جو بدترین لوگ، جن میں شر ہو، جس میں جتنی بڑی بدماشی ہے، جتنا بڑا فراڈ ہے، جتنا بڑا دھوکہ ہے، جتنی بڑی حرام زدگی ہے، اسی کو معیار بنایا ہوا ہے۔ کون دیکھتا ہے کوئی اور چیز؟ سرٹیفکیٹ عدالتیں دے دیتی ہیں، نیکی کی سرٹیفکیٹ، یؤتمن فیہا الخائن، بدترین لوگوں کو، بددیانت لوگوں کو امین کا سرٹیفکیٹ، صادق کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے عدالت سے۔ یہ وہ حالات ہیں، ان حالات میں اگر اصلاح کی طرف جانا ہے، اللہ اگر بچنا ہے، بہانے ہزار، اللہ تعالیٰ نے صاف راستہ دیا ہے، کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا شکر کرے، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، شکر صرف یہی۔ آج کے دور میں یعنی جتنا مشکل دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، چھوڑو سارے رولے، تم ایسا کرو کہ اپنا آپ یکسو کر کے دین کے لیے جھکا۔ واہ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور تم کہو کہ عرب کے تقاضے اور تھے، عجم کے تقاضے اور ہیں، تم کہو کہ 1500 سال پہلے تقاضے اور تھے، آج تقاضے اور ہیں، تم کہو 21ویں صدی کے تقاضے اور ہیں، تم کہو مغرب کے تقاضے اور ہیں، مشرق کے تقاضے اور ہیں، تمہارے جتنے مرضی بہانے ہوں، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، پیدا اس نے کیا ہے، اسی نے دین بنایا ہے، لہذا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی خلقت کے اندر، ویسا کا ویسے ہی ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ سیدھا سا دین ہے، لوگوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی ہے۔ اللہ، اور آخر پہ وہ حدیث ایک دفعہ پھر تازہ کر لیجئے کہ مشکل دور ہے، مشکلات کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ سن کر اور قرآن کا تبصرہ حالات کے اوپر سن کر مسلمان دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پیچیدگیاں، مشکلات سامنے جب منڈلا رہی ہوں تو پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ان پریشانیوں کے اندر ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان۔ ایمان بچ گیا تو سمجھ لو کہ سب کچھ بچ گیا۔ اللہ نے اہل ایمان کو بڑی خوشخبری دی۔ لگتا یوں ہے کہ جیسا جیسا دور مشکل آتا ہے، اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا دور مشکل ہو اتنی خوشخبریاں اہل ایمان کے لیے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، اللہ اکبر، وہاں شکر کے مواقع کم ہوں گے، صبر کے مواقع ہوں گے، ڈٹنے کا دور ہوگا، صبر کر کے اپنی خواہشات کو، فطری تمناؤں کو، اپنے فطری رسپانس کو، اپنی ہر چیز کو قابو کر کے اللہ کے دین پر ڈٹنا پڑے گا۔ وہ ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں۔ ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہوگا، بڑا مشکل دور ہوگا۔ لیکن وہ کتنا مشکل ہوگا؟ ڈٹنا اس دور میں بڑا مشکل ہے، اتنا مشکل الصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہو تو صبر آتا ہے والا۔ تو بھئی آج کا دور تو دین کو پہلی ترجیح بنانے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے آگ کا انگارہ ہاتھ بھگتو، پھر یا تو جدھر معاشرہ جا رہا ہے ادھر جاؤ، اور اگر رکنا ہے دین پر، ڈٹنا ہے تو محنت لگے گی، دین کو پہلی ترجیح بنانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ فرمایا کتنی؟
اتنی مشکل ہے کہ قبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اتنا مشکل اس دور میں ہو۔ لیکن ساتھ خوشخبری بتا دی کہ اس مشکل میں للعامل فیہ اجر 50، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے۔ صحابی پوچھتا ہے 50 منا اور 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملے گا، یہ 50 کون سے لوگ ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے صحابہ کرام کے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، دین کو پہلی ترجیح بنا، انشاءاللہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اور جب اللہ کی معیت مل گئی، اللہ کی کا ساتھ مل گیا اور اللہ کی مدد حاصل ہو گئی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی مدد ساتھ ہو تو مومن کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا